بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے ہفتہ وار پروگرام افکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر منیر فیاض. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں پروڈیوسر رضوان عباسی. ادبی نوعیت کا یہ پروگرام ہم آپ کے لیے ہفتہ وار ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے پیش کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں مؤثر شعری ادبی منظر نامے سے تعلق رکھنے والی نمائندہ ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہوں. ایسی نمائندہ ہستیاں جو آج کے ادبی دور کی تصویر کو مکمل کر رہی ہیں، اس میں رنگ بھر رہی ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج کے ادب کا، زندہ ادب کا ایک بہت بڑا زندہ نام موجود ہیں. میرے بہت اچھے دوست 4 مجموعے نظم کے ان کے گواہی دیتے ہیں کہ ان کی شعر کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، جو ان کا خلوص دل سے رشتہ ہے، وہ جاویداں ہے. اور اس کے علاوہ ان کے 2 ناول ہیں جو جن پہ کئی یونیورسٹیز میں تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ ناول آج کے انسان کے ہمہ گیر عالمی انسان کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں دروں بینی کے ساتھ، ایک انسائٹ کے ساتھ اس کے مسائل کو قاری کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً یہ تعارف اس وقت پاکستان کی ادبیات میں ایک ہی ہستی کا ہو سکتا ہے، جن کا نام ہے ڈاکٹر وحید احمد. وحید احمد صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت مہربانی منیر فیاض صاحب، آپ کی محبت ہے. آپ کا میں بار دیگر اپنی طرف سے اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے ہمیں یہ عنایت کی، ہمارے پاس آئے. تو بہت شکریہ. بغیر کسی التوا کے ہمارے سامعین جاننا چاہتے ہیں کہ وحید احمد جو نظم کا اتنا شاندار شاعر ہے اور جو ناول لکھتا ہے تو اس میں اپنا ایک الگ اسلوب بناتا ہے. ذاتی حوالے میں، اپنی ذاتی زندگی میں آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں چلا، اور کس طرح طب کا ایک برائٹ اسٹوڈنٹ وہ ادب کے جال میں پھنس گیا؟ تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے. اس میں مختصراً یوں ہے منیر صاحب کہ فیصل آباد سے میرا تعلق جی ہے. ماشاء اللہ. تو والد صاحب چونکہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں مختلف شہروں میں موو کرتے رہتے تھے، جس طرح ملتان، ساہیوال وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ شعر کا جو مجھے لاشعوری طور پہ اس کی پہچان اس وقت ہوئی جب ہم لوگ ساہیوال میں رہتے تھے. جی. یہ 1971 سے لے کے 74 تک کی بات ہے. واہ. اب ہمیں وہاں اسکول میں اردو ادب کچھ اس طریقے سے پڑھایا گیا کہ وہ بالکل دل میں اتر گیا. اور ہم لوگوں کے جو اردو کے استاد تھے، کمپریہنسو اسکول تھا ساہیوال، شریف حجازی صاحب، ماشاء اللہ. انہوں نے مجید امجد کو پہلی بار ہم لوگوں سے انٹروڈیوس کروایا اور انہوں نے بتایا کہ اردو نظم کا سب سے بڑا شاعر تو ہمارے شہر میں رہتا ہے. واہ. تو آپ کو کورس پڑھائیں گے. تو ابھی اور لوگوں کی نظمیں ہیں کورس میں، لیکن وہ تو آپ کو پڑھائیں گے بھئی، آپ نے امتحان جو دینا، تو آپ کو اصل نظم بھی پڑھائیں گے. واہ. اور وہ مجید امجد کی ہے. واہ. اس کے بعد انہوں نے مجھے مجید امجد سے ملوایا، انہوں نے مجھے دکھایا، تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اوہو، یہ تو ہمارے گھر کے سامنے سے روزانہ گزرتا ہے. ایک دفعہ جاتے تھے اور ایک دفعہ آتے تھے. واہ. تو میں نے انہیں سلام کرنا شروع کیا. میں انہیں روزانہ سلام کرتا تھا 2-9 دفعہ. کیا بات. اور یہ 4 سال میں انہیں سلام کرتا رہا. واہ. کیونکہ 8ویں جماعت کا بچہ یہی کر سکتا ہے میرا خیال ہے. اور مجید امجد جیسے قد و قامت کے آدمی جی، تو میں ان کو دیکھتا تھا اور میں اس وقت بھی غور کرتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بالکل باقی دنیا سے الگ تھلگ کیوں ہے، کیسا ہے. تو اس کے بعد شب رفتہ مجھے اپنا دی حجازی صاحب نے، کہتے ہیں کہ یہ تم پڑھو اور جہاں سمجھ نہ آئے مجھ سے سمجھو. یہ سمر ویکیشن کا میرا ایک اسائنمنٹ کہہ لیں. تو اس زمانے میں فوٹو کاپیر نہیں ہوتا تھا، تو میں نے وہ ساری کی ساری ایک دستے کے اوپر لکھ لی. اچھا. پوری کی پوری شب رفتہ میں نے لکھی. واہ واہ واہ. اور پھر میں سمجھتا رہتا تھا. تو وہاں سے مجھے اس طرح آزاد نظم کا آہنگ جو ہے وہ سمجھ آیا. پھر ہم لوگ جب آگے واپس اپنے شہر فیصل آباد میں، تو ہم تو لائل پور کہتے ہیں، تو وہاں پہ پھر میں نے ایف ایس سی کی. تو پھر جب میں میڈیکل کالج میں آیا تو وہاں پہ میں نے لکھنا شروع کیا. جب میں 2nd ایئر میں تھا پنجاب میڈیکل کالج میں، تو اس وقت میں نے پہلی نظم لکھی تھی. کیا کہنے.
تو بس اس کے بعد سے سفر جاری. آپ دیکھ لیجئے کہ سن 1978 میں نے پہلی نظم کھلونے لکھی تھی, اور اس وقت سے لے کے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 44 سال سے یہ سفر جاری ہے. تو آپ کا تخلیقی شعری سفر میں مجھ سے 1 سال بڑا ہے. اور آپ کی اس بات سے نا مجید امجد صاحب کا یہ جو آپ نے امیج پیش کیا کہ وہ گزر رہے ہیں اور آپ ان کو سلام کر رہے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ان کا گریونس تھا نا, ایک شعر تبرک کے طور پہ ان کا پیش کرتا ہوں, جو ہم سب کے, میں روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے, میں جب ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا. سبحان اللہ. تو مجھے آج یہ تسلی ہوئی کہ مجید امجد صاحب روز گزرتے تھے اور آپ ان کو دیکھتے تھے. ہاں, اور وہ میں ان کو ایک چند لائنوں میں نے انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا. پلیز. کہ پہلی اور آخری لائن انہی کی ہے کہ اجلی اجلی سڑکوں پر ایک گرد بھری واہ حیرانی میں واہ ساہیوال میں ہم نے ان کی سائیکل روکی اور مجید امجد سے کہا, واہ سائیکل موٹر سائیکل رکھنا کاروں اور جہازوں پر آنا جانا تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی مجبوری واہ ہے. واہ 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 آپ مجید امجد ہیں, آپ تو سورج کی کرنوں میں بھی آ جا سکتے ہیں. واہ 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 واہ. وہ یہ سن کر اپنی سائیکل سے اترے اور ہنس کر بولے, بیٹا ہم ان اینٹوں کے ہم اثر ہیں جن پر تم چلتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے. تو وہ میرے ایک طرح آپ کہہ لیجیے روحانی استاد ہیں, اور میری مین سورس آف انسپریشن. وہ کیا بات ہے. تو یہ آپ نے منٹو, جو انہوں نے منٹو کے لیے لکھا, وہ آپ نے ان کو ان کا کر کے سنایا. کیا کہنے, اس سے بڑا ٹریبیوٹ کسی شاعر کے لیے. آپ نے اب یہ نظم سنائی, تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مزید گفتگو سے پہلے ہم آپ کی وہ حمد سنیں جو بڑی شاندار, جس نے دھوم مچائی ہوئی ہے. اور میں اس حمد کا ایک سامعین ایک بڑا شاندار تجزیہ ہے جو ڈاکٹر ریاض مجید نے کیا حال ہی میں, اور وہ کراچی سے نعت رنگ کے خصوصی نعت رنگ کے شمارے میں سید صبیح الدین رحمانی صاحب نے اس کو شائع کیا, اور وہ پڑھنے والی چیز ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی حمد سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب. جی, میں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت محبت سے اس حمد کے بارے میں بہت شاندار مضمون لکھا. تو نظم پیش خدمت ہے, صاحب تو ذرے ذرے میں رہتا ہے, ساگر میلوں گہرا ہے, تہ کی کالی روشنی میں رنگیلی مچھلی چلتی ہے, تو دور آکاش کے نیل کے اوپر لہریں جاگنے لگتی ہیں. صاحب کی میزان برابر رہتی ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنے. ایک سینے کی کالی شب میں کاگ اڑاری بھرتا ہے, تو دوسرے سینے کی شاخوں پر راج ہنس جھٹکار سدا ہے. واہ واہ واہ. کس نے کہا پیدا کرتا ہے, کس نے کہا کہ مارتا ہے, کیا کہنے. صاحب کی میزان برابر رہتی ہے. سبحان اللہ. ایک ماٹی کی گیان گھپا میں ہاڑ برادہ ہوتے ہیں, تو دوسری ماٹی سے سترنگی پھول نکلنے لگتے ہیں. بے شک. شاخ کے چند مساموں میں کمخابی پتے سوتے ہیں, تو چند مساموں سے جگراتی سول نکلنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. ہر آن برابر رہتی ہے, صاحب کی میزان برابر رہتی ہے. واہ واہ. فرصت میں مصروف بہت ہے, ہم کو شکلیں سیاروں کو شکلیں بانٹتا رہتا ہے. واہ 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 واہ. وقت تراشتا رہتا ہے, پھر ریت سے ذرے چنتا ہے. واہ. انتریامی سب جانت ہے, کس شہتوت پہ کون سا کیڑا کس کا ریشم بنتا ہے. واہ واہ واہ. اور کیڑی کے پگ نیور باجے سو بھی صاحب سنتا ہے. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. واہ واہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. کیا کمال حمد آپ نے کہی, یہ توفیق کی بات ہے. میں آگے چلاتا ہوں سوال. میرا آپ سے سوال ہے, 2-3 سوالات ہیں بس مختصر سے. آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ کے قارئین آپ کے تخلیقی عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو 4 کتابیں ہیں, مجموعہ ہے شعر نظم کے, ان میں ایک بتدریج اور مسلسل ارتقاء کی صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر کے لیے ضروری ہے. آپ کی مہربانی ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے بھی بعض اوقات اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ میری یہ کتاب دوسرے سے نہیں ملتی. جی. عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے لکھاری دوست ہیں وہ ایک ہی طریقے سے لکھتے ہیں. جی. مثلا آپ کسی بھی ایک شاعر کی اگر آپ نظم یا غزل, تو خیر اس پہ الگ بات ہو سکتی ہے, نظمیں آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی طریقے سے لکھی ہوئی لگتی ہیں. تو اور یہ تنوع جو اگر ہے تو وہ خیر مجید امجد صاحب میں ہی ہے بہرحال. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے بہرحال کہ اگر آپ جیسا اتنا دانشور اگر اس بات کو یوں لیتا ہے کہ یہ ارتقاء کا عمل ہے, تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے.
اسی طرح ناولز ہیں. میرا خیال ہے میری 6 کی 6 کتابیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. جی ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے. تو میرا اگلا سوال آپ کے ناول سے متعلق ہی تھا. پہلے میں نظم پہ ایک چھوٹی سی بات اور کر کے کنکلوڈ کر لوں. آپ کی نظم جو آپ کے معاصرین ہیں ان سب سے مختلف. وحید احمد کی نظم بغیر نام کے بھی چھپی ہو تو وہ پتہ چل جاتا ہے پڑھتے ہوئے تیسری لائن پہ کہ یہ وحید احمد ہے. آپ نے کیا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کیفیت ہے, وہ کیا پروسیس ہے, آپ جس طرح کی نظم آپ لکھتے ہیں ویسی کیوں لکھتے ہیں؟ اتنی غنائیت اور اتنا حزن اور اس کے ساتھ اس میں داخل اور خارج کا ایک ایسا امتزاج ہے جو مجھے کسی اور شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا. تو کیا کیفیت ہے تخلیقی عمل اس کے دوران؟ آپ کن منطقوں کی سیر میں ہوتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کو نظم پسند ہے. اصل میں گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ میں کسی کو فالو نہیں کرتا ہوں. بہت اچھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں نے شروع میں نظمیں لکھنی شروع کی تو مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگوں نے کہا کہ اس طرح نظم نہیں لکھی جاتی. تو میں نے کہا مجھے تو ایسی ہی لکھنی آتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ مٹی کا قرض ادا کرتا ہوں. بہت اچھا. کہ جو ہماری تہذیب و ثقافت ہے صحیح, اور جو ہمارا ورثہ ہے ایک بہت ہی رچ تہذیب کا, اس میں اتنی کہانیاں ہیں کہ ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات, کیا اور لیکن رواج یہ ہے کہ ہم عموماً باروڈ قسم کے تھاٹس لے کے تو ان پہ لکھتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں کے بارے میں لکھا جائے, جہاں آپ رہتے ہیں آپ وہ واردات لکھیں. میں اپنی واردات لکھنے پہ یقین رکھتا ہوں, اور بعض اوقات مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنا شاعری میں کہانی لکھتا ہوں اور کہانی میں شاعری کرتا ہوں. بہت اچھے. تو میری اکثر نظمیں جو ہیں وہ کہانیاں ہیں. ایسا ہی ہے کہ 85 سال نیچے گر گئے, اور سکرات جو ہے وہ کراچی میں کیسے آیا, کسان کی بیٹی کی شادی کس طرح سے ہوئی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مختلف کہانیاں ہیں وہ چلتی جاتی ہیں, اور ان کہانیوں میں جو ہمارا کلچر ہے وہ بولتا ہے. غنائیت کی جہاں تک آپ بات کر رہے تھے تو اس میں شاید چونکہ میں نے میوزک کی ٹریننگ باقاعدہ لی ہوئی ہے موسیقی کی, تو وہ میرے خیال میں کہ شاعر کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونی چاہیے موسیقی کی, ہونی چاہیے. اسی لیے اکثر جو شاعر ہیں وہ سریلے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس میں جو ہمارے عروض میں جو ہماری بحریں چلتی ہیں, اگر اس میں ہلکا سا ٹچ جو ہے وہ موسیقی کا بھی آئے گا تو اس سے اس کی ایک طرح سے فائن ٹیوننگ اور اس کے رف ایجز جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گے. بہتر, بہت اچھی. تو یہ چیز بھی ہے میرے خیال میں. بہت اچھی بات. ایک سوال اور بڑا اہم کہ آپ نے کہا تہذیب کا مٹی کا قرض ہے. میں یہ بہت عرصے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا وہ کون سے ایسے مسائل تھے جو نظم میں اتنی بھرپور نظم کہنے میں آپ سے رہ گئے اور پھر آپ ناول کی طرف متوجہ ہوئے؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں, میں جاننا چاہتا ہوں. اکثر ہوتا ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ ناول یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ رہ گئیں. صحیح. ہر جو صنف سخن ہے یا صنف ادب ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا یہ تھا کہ میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا زینو کے کیریکٹر جو میرے ذہن میں بننا شروع ہو گیا. صحیح. تو وہ میں نے کہا کہ یہ تو ایک کہانی ہے. صحیح. تو وہ میں نے کہانی لکھنی شروع کر دی, تو وہ ناول کی شکل اختیار کر گئی. پھر دوسرا ناول لکھا. یہ بالکل یہ تجربات ہی علیحدہ ہے. بالکل. یعنی جو شعر کہنے کا, نظم کہنے کا تجربہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. جبکہ ناول لکھنا, میں افسانہ وغیرہ تو نہیں لکھتا, ناول کا مجھے تجربہ ہے وہ بالکل ایک مختلف ایکسپیرینس ہے. یعنی کہ وہ ایک پروجیکٹ ہے. جیسے پروجیکٹ ہوتا ہے نا, میں کہتا ہوں بلکہ ناول کا PC1 بنایا جاتا ہے. بالکل جیسے کنسٹرکشن ہوتی ہے, جیسے ہم اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں تو اس کو بنایا جاتا ہے. ظاہر ہے شاعری بنی بنائی اترتی ہے, افتادِ طبع پہ ہوتی ہے شاعری, اور ناول آپ کی شعوری کاوش کا متقاضی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ دونوں اپوزٹ ایکسپیرینسز ہیں. چنانچہ وہ کہانیاں میرے ذہن میں آئیں تو میں نے لمبی کہانیاں تو میں نے ناولس لکھ دیے, اور شاعری تو خود بخود آتی ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق. مجھے ایک ہلکا سا یہ لگتا ہے کہ وہ جو آپ کا زینو ہے وہ آپ کا ہمزاد ہے. وہ انسانیت کے دکھ کو سہتا ہے اپنے اوپر اور اس پہ روتا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے بساط بھر. تو میں ہمیشہ زینو کو پڑھتے ہوئے اور اس پہ لکھتے ہوئے, میں نے لکھا بھی اس پہ آپ, تو مجھے لگا کہ وہ زینو کے اندر وحید احمد موجود ہے. نہیں, آپ کی مہربانی ہے. زینو کا کیریکٹر تو حالانکہ ہے میرا امیجنری کیریکٹر, لیکن وہ بہت بڑا کیریکٹر بن گیا تھا.
تو لیکن کافی حد تک آپ کی بات اس طرح سے بجا ہے کہ جب بھی آدمی کوئی میرا خیال کیریکٹر بناتا ہے، مین کیریکٹر، تو اس کے اندر ظاہر ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. زینو کو میں جہاں جہاں بھی لے کے گیا ہوں، خواہ اس کو میں نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں لے جاؤں یا ہانگ کانگ میں لے جاؤں یا آسٹریلیا میں لے جاؤں، میں اس جگہ پہ لے کے گیا ہوں جہاں میں خود جاتا تھا. بہت اچھا. اور میں نے وہاں اس کو گھمایا پھرایا ہے، چلایا ہے. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں. لیکن قد میں چونکہ زینو مجھ سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے تو میں فخر ہی کر سکتا ہوں آپ کی بات. نہیں، وہ اصل میں مسائل آپ کے اور اس کے ایک ہی جیسے ہیں نا. ہمیں پینز، وہ ہنری نے کہا کہ پین میکس دا ہول ورلڈ کن. تو آپ کے اور زینو کے جو سوالات ہیں یہ اس گلوبلائزڈ ورلڈ کے، اس ہماگیر عالمی دنیا کے اور اس میں ہونے والے مسائل کے، تو وہ آپ کے ایک طرح کے ہیں. تو اس لیے مجھے زینو کو پڑھ کے میں ڈاکٹر وحید تک پہنچا ہوں. یہ مجھے لیٹ می کنفیس اٹ ٹوڈے. میں آپ کی مہربانی. اور بالکل وہ دیکھیں نا 2500 سال پہ پھیلی ہوئی ایک کہانی ہے اور قبل مسیح سے ہوتی ہوتی ہمارے دور میں پہنچی ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ اس میں جو ہمارے فکری اور جمالیاتی اور فلسافیکل فلسفیانہ جو مسائل ہیں، تہذیب اور تمدن کے مسائل ہیں، اور جنگ کا جو مسئلہ سب سے بڑا ہے، جو ہمارے سب کی خواہش ہے کہ ایک ایسی دنیا ہو جہاں پہ جنگ کا خطرہ نہ ہو. ایگزیکٹلی. اور لالچ اور ناانصافی نہ ہو، معاشی ناانصافی نہ ہو. جی بالکل. اسی لیے وہ سکندر اور دارا سے چلتے چلتے ابھی G8 تک زینو پہنچتا ہے. اور یہی بات کرتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جنگ و جدل جو ہے جس نے تباہ کی ہے دنیا، تو اس کے خلاف چلتا ہے، اس کے خلاف ایک اینٹی تھیسس ہے زینو. تو ڈاکٹر صاحب باتیں بہت زیادہ ہیں، پیغام آپ کا کام اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ سے مسلسل چاہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ اور بھی پروگرامز کریں اور ایک ایک کتاب پہ بات کی جائے. تو میری خواہش ہے کہ اب آپ سنائیے ہمیں، کیونکہ آپ ناول نگار بھی ہیں لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہوتے ہیں، تو ہم شاعر ہوتے ہیں. سنائیے وہ ہمارے سارے سامعین، یہ جو نظم ہے ہم شاعر ہوتے ہیں ڈاکٹر وحید احمد کی، میرا خیال ہے کہ یہ ہم سارے شعراء کی، وہ ہم سب کی نظم ہے. تو میں بڑی فرمائش کر کے میں نے آج ان سے کہا کہ یہ ہمیں ہمارے سامعین کی سماعت کی نظر کیجیے. سنائیے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ہم شاعر ہوتے ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں، ہم گیلی مٹی کو مٹھی میں بھینچا کرتے ہیں تو شکلیں بنتی. واہ 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 واہ. ہم ان کی چونچیں کھول کے سانسیں پھونکا کرتے ہیں. واہ. جو مٹی تھے وہ چھو لینے سے طائر ہوتے ہیں. واہ. ہم شاعر ہوتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. کنان میں رہتے ہیں جب جلوہ کرتے ہیں تو ششتر رنگشتوں کو پورے نشتر دیتے. کیا کہنے، کیا کہنے. پھر سے پڑھیے یہ لائن. کنان میں رہتے ہیں جب جلوہ کرتے ہیں تو ششتر انگشتوں کو پورے نشتر دیتی ہیں. پھر خون ٹپکتا ہے جو سرد نہیں ہوتا، ایک سہما سا سکتا ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا. واہ ہاں ہاں ہاں. ایک سہما سا سکتا ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یونان کے ڈاکو ہیں ہم، دیوتاؤں کے محل میں نقب لگایا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. ہم آسمان کا نیلا شہ دروازہ توڑتے ہیں. واہ. ہم آگ چراتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. تو اس دنیا کی یخ چوٹی سے برف پگھلتی ہے، پھر جمے ہوئے سینے ہلتے ہیں، سانس ہمکتی ہے، اور شریانوں کے منہ کھلتے ہیں، خون دھڑکتا ہے. واہ 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 واہ. جب ہونٹوں کے سہمے کپڑوں پر بخیا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. ہم بولا کیا امیج ہے، کیا امیج ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اور جب منڈی سے ایک ایک ترازو غائب ہوتا ہے تو جیون کو میزان پہ رکھ کے تولا کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزدوری کرتے ہیں ہم، لفظوں کے جنگل سے لکڑی کاٹا کرتے ہیں. ہم ار کشی کے ماہر ہیں، انبار لگاتے ہیں، پھر رندا پھیرتے ہیں. واہ واہ واہ. پھر برما دیتے ہیں. واہ واہ. پھر بد ملاتے ہیں، پھر چول بٹھاتے ہیں. واہ واہ واہ. اور ہم تھوڑے تھوڑے ہیں، اس بھری بھرائی دنیا میں ہم کم کم ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. جب شہر میں جنگل در آئے اور اس کا چلن جنگلائے تو ہم غار سے آتے ہیں. اور جب جنگل شہر کی زد میں ہو اور اس کا سکون شہر آئے تو برگد سے نکلتے ہیں. کیا کہنے. واہ. ہم تھوڑے تھوڑے ہیں، ہم کم کم ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. یو کیریڈ دا ڈے. جی یہ آپ کی نظم ہمیشہ سے، میں اتنی ڈائمنشنز ہیں اس میں، اتنے اساطیری، مذہبی، آج کل کی دنیا کے، پورا انسائکلوپیڈیا ہے انسانی ارتقاء کا یہ نظم، انسانی شعور کا اور شعر کے ارتقاء کا. ایک سوال میں اب آپ سے کرتا ہوں جو میں رستے میں سوچتا آ رہا تھا، بڑا ذاتی سا دوستوں والا سوال ہے. جی.
Why is love addictive? عشق کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے؟ بار بار یہ ایڈکشن کیوں ہو جاتی ہے اس کی؟ کیا یہ تخلیق کے لیے جو ہمیں توانائی چاہیے ہوتی ہے، کیا یہ اس کی موٹر ہے؟ میرا خیال ہے جی بالکل ہے. مطلب ہمارے ہاں دیکھیں ایک کچھ ادبی مغالطے بھی ہیں شاید کہ جیسے ہی عشق کا نام آتا ہے تو لڑکی کا نام ذہن میں آ جاتا ہے. میں اب آپ یقین کیجئے یہ سوال بڑا مزے کا بھی ہے، اور اس میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اس سلسلے میں ہمیشہ سے میرا ایک اپنا ہی نقطۂ نظر ہے. جی شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کبھی کوئی محبت وغیرہ میں فرسٹریشن نہیں ملی اور مجھے کوئی مسائل نہیں رہے. یہ جو مطلب عورت اور آدمی کا عشق یا محبت ہے، اسی کے ارد گرد نہیں پھرتے رہنا چاہیے. عشق کے تو اتنی ساری ڈائمینشنز ہیں، بہت زیادہ ڈائمینشنز ہیں، لیکن ہماری شاعری میں تقریباً میرا خیال ہے 95% عشق سے مراد وہی ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے. اور عشق مختلف طرح کے زندگی کے مختلف جو فیزز ہیں، جس طرح آپ زندگی گزارتے ہیں اس میں عشق کی ڈائمینشنز جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اور ان ساروں کو لکھنا چاہیے. اسی لیے میری شاعری میں تو رومانٹک نظمیں جو ہے نا وہ کم ہیں. ابھی ہم نے آپ کی سنی، جی وہ کیا بھرپور عشق ہے آپ کا. یہ دیکھیں یہ عشق کی ایک اور ڈائمینشن ہے. تو آپ بالکل کہہ رہے ہیں، یہ ریکرنس جو ہوتی ہے، یہ ریپیٹیشن جو ہے عشق کی ہے، یہی ایک محرک ہے، یہی ایک سٹیمولس ہے جو کہ بار بار لکھنے پہ مجبور کرتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میل فیمیل لو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بیسک نرسری ہے، اس پہ رہنا نہیں چاہیے، اس سے آگے نکل جانا چاہیے، لیکن ٹریننگ یہاں سے ملتی ہے کیونکہ یہ ایک انسٹنکٹ میں، جبلت میں شامل ہے. جی بالکل شامل ہے. لیکن دیکھیں نا، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو عورت اور آدمی کی محبت ہے یا عشق ہے اس کو ہم نے گلیمرائز کیا ہے، بہت زیادہ گلیمرائز. اور یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے جو کہ قدرت نے عطا کی ہوئی ہے. ہم اس کو گلیمرائز کرتے ہیں اور اس کو میں تو کہتا ہوں پرورشن کی حد تک لے جاتے ہیں. ویری گڈ، بہت اچھا. چنانچہ یہ اگر نرسری بھی ہے تو بالکل ہے، کیونکہ شروع میں تو اس طرح یہ بڑی انٹینس ایک کہنا چاہیے کہ فورس ہوتی ہے. لیکن جو آدمی پھر زندگی میں چلتا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. ظاہر ہے. تو وہ آرٹ یہی ہے کہ ایک انسان کا عشق آپ کو ساری انسانیت سے عشق کرنا سکھائے. اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ پھر کرش ہے، وہ کوئی ہوس ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ محبت نہیں ہو سکتی. محبت آپ کو صوفی بناتی ہے، آپ کو بے نیاز کرتی ہے، حتیٰ کہ معشوق سے بھی بے نیاز کرتی ہے. کیا بات. تو اگر آپ کو کوئی اور نظم اپنی یاد ہو کچھ کوئی تو وہ سنائیے، اور پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں. نظم کا عنوان ہے گھر سے باہر نکلنے کی تیاری. کیا بات. اور پھر ریڑھ کی چوڑی پہ کسا کاسا سر. واہ واہ واہ. اور پھر ریڑھ کی چوڑی پہ کسا کاسا سر، کاسائے چشم میں آنکھیں رکھتی. واہ. ہر بنے گوش میں آواز کا بالا ڈالا. کیا بات. ناک کا چھید کیا کیل مشام جہاں سے. واہ. روغن لامسا تر کرتا گیا ہر بنے منہ. کیا بات. آب حیوان جو پیا سوئی زباں جاگ اٹھی. واہ. جسم کو ڈھال کیا کپڑوں کی دوہری تہ سے. واہ واہ. پاؤں میں چرم کا چکر پہنا. واہ. کوٹ کی جیب میں چہرے ڈالے. واہ. اور ہاتھوں پہ لکیریں رکھ دی. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. پھر سے کہیے. کوٹ کی جیب میں چہرے ڈالے. واہ واہ. اور ہاتھوں پہ لکیریں رکھ دی. کیا کہنے. واہ واہ. پھر در ذات کو اندر کی طرف کھول دیا، گھر کے دروازے کو باہر کی طرف. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی جانب سے، اپنے پروڈیوسر جناب رضوان عباسی صاحب کی جانب سے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج کے ہمارے اس پروگرام کو آپ نے امر کر دیا، اور ہمیں فخر ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا پروگرام افکار آپ سن رہے تھے. اس کے پروڈیوسر رضوان عباسی صاحب ہیں، میں آپ کا میزبان منیر فیاض. آج ہمارے مہمان ڈاکٹر وحید احمد تھے. اردو ادب کا معتبر نام، شعر اور نثر دونوں میں جوہر یکتا. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ.